ذرا سوچئے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کام کی جگہ پر، اسکول میں یا پھر اپنے گھروں میں بھی بہت زیادہ کامیاب اور پرسکون ہوتے ہیں؟ آج کے اس وضاحتی پروگرام میں ہم جان میڈینا کی مشہور کتاب برین رولز کے ذریعے اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ جان میڈینا ایک ماہر ڈیولپمنٹل مالیکولر بائیولوجسٹ ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہماری روزمرہ کی کامیابی کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارا دماغ دراصل کام کیسے کرتا ہے اور اس کی نشوونما کیسے ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ انسانی دماغ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، میڈینا کا مقصد کوئی مشکل سائنسی لیکچر دینا نہیں تھا۔ وہ تو بس اس سوال کا ایک سچا اور عملی جواب ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم اپنے پڑھانے کے طریقوں یا کاروباری معاملات کو واقعی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس بات کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ ہم اکثر رسالوں یا انٹرنیٹ پر بڑی بڑی باتیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ وہ مشہور موزارٹ ایفیکٹ، جس میں کہا جاتا ہے کہ کلاسیکی میوزک سننے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ لیکن سچ کیا ہے؟ میرینا کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ ان مشہور باتوں کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنس ہے ہی نہیں، اور بس یہیں سے ان کا مشن شروع ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان عام پھیلی ہوئی غلط فہمیوں اور خالص مصدقہ دماغی سائنس کے درمیان موجود اس بڑے فرق کو سب کے سامنے لائیں گی۔ اب چونکہ معلومات کافی زیادہ ہیں تو دماغ پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم ان 12 اصولوں کو 4 آسان حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا، دماغی سائنس کا فرق۔ دوسرا، جسم اور دماغ کی بنیاد۔ تیسرا، توجہ اور یادداشت۔ اور چوتھا، ہمارے حواس اور پہچان۔ تو چلیں سب سے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، دماغی سائنس کا فرق، یعنی سائنسدانوں اور عملی زندگی کے پروفیشنلز کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کیسے ختم کیا جائے۔ یہاں ایک بات بالکل واضح کر دوں کہ ہم کس چیز کو برین رول یا دماغی اصول کہہ رہے ہیں۔ میڈینا نے اپنی کتاب کے لیے بہت ہی سخت معیار رکھا۔ اس میں کوئی بھی ایسی تحقیق شامل نہیں کی گئی جو بس ایک آدھ بار سچ ثابت ہوئی ہو۔ یہ اصول صرف اور صرف وہی ہیں جو مستند پیئر ریویوڈ جرنلز میں چھپے ہوں اور جنہیں مختلف سائنسدانوں نے بار بار دہرا کر بالکل وہی نتائج حاصل کیے ہوں۔ مطلب یہ 100% خالص اور جانچی پرکھی سائنس ہے۔ اور لوگ اس مستند اور سائنسی علم کے لیے کتنے بھوٹے تھے، اس کا اندازہ آپ 2009 کے سال سے لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ سال تھا جب اس کتاب نے مارکیٹ میں تہلکہ مچا دیا۔ جون 2009 میں یہ سیدھا نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ میں جا پہنچی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم سب ان سائنسی حقائق کو جاننے کے لیے کتنے بےتاب ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے دوسرے حصے پر، جسم اور دماغ کی بنیاد، یعنی ہماری ذہنی کامیابی کے لیے کچھ انتہائی اہم جسمانی اصول۔ اس بنیاد میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی، ورزش سے دماغی طاقت میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا دماغ بقا کی جنگ لڑتے لڑتے ارتقاء کے اس مقام تک پہنچا ہے۔ تیسرا اصول بڑا سادہ ہے، اچھی نیند کا مطلب ہے اچھی سوچ۔ اور چوتھا، اگر دماغ دباؤ یا سٹریس کا شکار ہے تو وہ ویسے بالکل نہیں سیکھ سکتا جیسے ایک پرسکون دماغ سیکھتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری حرکت، آرام اور سٹریس لیول ہی ہماری ذہنی نشوونما کا اصل فیصلہ کرتے ہیں۔ چلیں اب تیسرے حصے پر نظر ڈالتے ہیں، معلومات کی پروسیسنگ، توجہ اور یادداشت، یعنی ہمارا دماغ معلومات کو کیسے سنبھالتا ہے۔ اس حصے میں بھی 4 انتہائی دلچسپ اصول شامل ہیں۔ پہلا تو یہ جان لیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا دماغ بالکل مختلف انداز میں وائر ہوا ہے۔ دوسرا، جو چیز بورنگ ہو ہمارا دماغ اس پر کبھی توجہ ہی نہیں دیتا، بالکل نہیں۔ اور یادداشت کے بارے میں 2 کمال کے اصول ہیں، یاد رکھنے کے لیے دہرائیں اور دہرانا یاد رکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ توجہ چاہیے تو معلومات کو دلچسپ بنائیں، ورنہ دماغ کچھ بھی یاد نہیں رکھے گا۔ اور یہ بات اس عمل کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ چیزوں کو یادداشت میں پکا کرنے کے لیے یہ 2 قدم ضروری ہیں۔ پہلے قدم میں ہم معلومات کو یاد رکھنے کے لیے دہراتے ہیں، جس سے ہماری شارٹ ٹرم یا قلیل مدتی میموری بنتی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسے لانگ ٹرم میموری بنانے کے لیے دوسرے قدم میں ہمیں ان معلومات کو کچھ وقفے کے بعد دہرانا یاد رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ہمارے ذہن سے بالکل غائب ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے آخری اور چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، حواس اور پہچان، یعنی ہم اس دنیا کو کیسے محسوس اور تجربہ کرتے ہیں۔ ہمارے آخری 4 اصول اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بہتر سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ حواس کو ایک ساتھ متحرک کیا جائے، لیکن ان سب میں ہماری بینائی یعنی دیکھنے کی حس سب پر بھاری ہے۔
اس کے علاوہ سائنس کہتی ہے کہ مرد اور عورت کے دماغ کے کام کرنے کے انداز میں قدرتی فرق موجود ہے۔ اور آخری بات، ہم انسان پیدائشی طور پر کھوجی یعنی ایکسپلورر ہیں۔ میڈینا کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ حواس کا مل کر کام کرنا اور ہماری حیاتیاتی پہچان ہمارے سیکھنے کے عمل میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بصارت یا دیکھنے کی حس لاجواب ہے۔ یہ 10واں اصول ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری بینائی کا ہمارے دماغ پر اثر سب سے گہرا ہے۔ ہم جو چیز آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، دماغ اسے سننے یا چھونے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے اور مضبوطی سے محفوظ کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کچھ بہتر انداز میں سمجھانا ہو تو اسے دکھانا بھی ضروری ہے۔ 11واں اصول اس خالص سائنسی حقیقت پر مبنی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے دماغ مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی سماجی یا جذباتی بحث شامل نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر غیر جانبدار، مصدقہ اور پیئر ریویوڈ سائنس ہے۔ تجربات نے بار بار ثابت کیا ہے کہ چاہے سٹریس کا سامنا کرنا ہو یا کسی مسئلے کا حل نکالنا ہو، ان دونوں کے دماغ حیاتیاتی لحاظ سے بالکل مختلف طریقوں سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اب جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ میڈنا کا یہ آخری اصول ہے۔ ہم انسان بہت ہی طاقتور اور فطری کھوجی ہیں۔ مطلب ہمارا دماغ اس لیے نہیں بنا کہ ہم بس ایک جگہ خاموش بیٹھ کر معلومات کو رٹتے رہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے اندر ارتقائی طور پر ایک زبردست تجسس رکھا گیا ہے۔ ہم سوال پوچھنے، تجربات کرنے اور نئی چیزیں دریافت کر کے سیکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمارا دماغ اسی وقت اپنے بہترین روپ میں ہوتا ہے جب وہ کچھ نیا کھوج رہا ہو۔ تو ہم اس وضاحتی پروگرام کے آخر میں پہنچ چکے ہیں، جو ہمارے سامنے ایک بہت ہی زبردست سوال چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ اصول ہمارے کام، گھر اور اسکول کے ماحول کو کیسے مکمل طور پر بدل کر رکھ سکتے ہیں؟ اب جب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے دماغ کو حرکت، دلچسپی اور بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم آج ہی سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا عملی تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ ان اصولوں کو صرف کتابی باتوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ انہیں اپنی کامیابی کا ہتھیار بنائیں، اپنے اندر کے اس کھوجی کو زندہ رکھیں اور دریافت کرنے کا یہ سفر جاری رکھیں۔